بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عرصہ دراز سے پاکستانی قوم کو گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ آج ہم موجود ہیں لال مسجد کے امیر جو ہیں جناب مولانا عبدالعزیز صاحب، ان سے ہم ایک تو یہ جانیں گے کہ یہ جو حرام گوشت قوم کو کھلایا جا رہا ہے شریعت میں اس کی کیا سزا ہے، اور دوسرا گدھے کا گوشت کھانے سے کون کون سی بیماری ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ جو ہماری ریاست ہے یہ حرام گوشت مثال کے طور پہ گدھے کا گوشت، اس کے علاوہ کتوں کا گوشت، پھر مردار گوشت کے بے شمار کیسز جو ہیں وہ ہر مہینے سامنے آتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ان کو جرمانہ ہوتا ہے، ہفتے 10 دن کے لیے جیل جاتے ہیں، پھر وہ باہر آ جاتے ہیں۔ مولانا صاحب سے جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ایک تو کل اسلام آباد میں چھاپا مارا فوڈ اتھارٹی نے، 25 من کے قریب گدھوں کا گوشت، اور اس کے علاوہ جو زندہ گدھے تھے وہ بھی کوئی 40-50 کے قریب برآمد کر لیے گئے۔ اب جو قانون کہتا ہے نا کہ وہ ان کا چلان ہوگا، وہ جیل چلے جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 15-20 دن وہ جیل میں رہیں گے، پھر ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی۔ تو دین اسلام کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو قوم کو مسلسل گدھوں کا گوشت کھلا رہے ہیں؟ ایک تو انسانیت کے ساتھ ظلم ہے، اور دوسرا جانوروں کے ساتھ بھی یہ ظلم ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، اس مسئلے میں سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے وہ ایک مسئلہ نہیں ہے، یہاں لاکھوں کروڑوں مسائل یومیہ پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ ہے سسٹم کا۔ اگر ہمارا سسٹم ٹھیک ہو جائے نا تو ہمارے سارے مسائل بہت جلد حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا جو سسٹم ہے، جو انگریز یہاں لائے تھے، آج تک وہی انگریزوں کا سارا سسٹم چل رہا ہے، اور وہ انہوں نے بنایا تھا ہمیں غلام بنانے کے لیے، اور آج تک وہی انگریزوں کا سارا سسٹم پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور بہت سارے ملکوں میں چل رہا ہے۔ اس کے اندر جو مجرم ہوتا ہے اس کو بچانے کے بہت سارے طریقے انہوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ اور یہاں مثلا ایک آدمی قاتل ہے، عزت لوٹ لی ہے، کسی بچی کی عصمت دری کر دی ہے، اس نے ڈاکہ ڈال دیا ہے، بڑے سے بڑا جرم کر لیا ہے، وہ جب عدالت جائے گا تو وہاں پر سب سے پہلے وکیل اس کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے پیسے لاؤ، معاملہ حل ہو جائے، معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن گوروں کے سر اپنے دیش میں ملاوٹ کے اوپر انہوں نے جتنی دین اسلام نے پابندی لگائی ہے نا، گورے اس کے اوپر عمل درآمد ہے۔ وہاں گوروں نے نا لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ جس نے حلال گوشت بیچنا ہے نا، پھر بھی وہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ یار یہ مسلمان ہیں، ادھر بھی آگے 2 نمبری نہ کر رہے ہوں، لیکن ہم تو ٹوٹلی 2 نمبر ہو گئے۔ وہی ہے نا جو ہمارے اندر جو انہوں نے ہمارا جو نظام لائے۔ اور پھر دیکھیے ایک اور چیز جو ہے، میں بنیادی چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ۔ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت سارے گناہوں کی اصل ہے۔ اب ہمارے تو جب بنیادی چیز جو ہمارے سکولوں کالجوں میں جو چیز ہمارے دل میں بٹھائی جاتی ہے وہ دنیا کی محبت بٹھائی جاتی ہے۔ اب جب یہ دنیا کی محبت آ جائے گی تو یہ سارے برے کام کرے گا، اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے صحابہ کرام کے دلوں سے نکالا تھا کہ دنیا کی محبت ختم ہو۔ اچھا، اور ایک واقعہ سر ایسا بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے کسی جنگ میں بھوک کی وجہ سے جو مال غنیمت کے طور پہ گدھے گھوڑے جو پکڑے تھے اس میں سے گدھوں کو ذبح کر کے انہوں نے ہانڈیاں چڑھا دی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ گدھے کا گوشت پکانا حرام ہے، تو سب نے ہانڈیاں جو الٹ دی تھی۔ لیکن یہ قوم جو آپ کو پتہ ہی ہے، ابھی عید میلاد النبی آئے گا، کتنا جشن منائیں گے، عاشق رسول بن جائیں گے، لیکن یہاں جو دیکھ لیں گدھوں کا گوشت کس طریقے سے کھلایا جا رہا ہے۔ صرف ایک، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا، ایک گدھے کو گوشت کا مسئلہ نہیں ہے، بڑے بڑے واقعات کتوں کے گوشت کے ہو رہے ہیں، اور بہت ساری حرام چیزوں کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس کی اصل سبب کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ میں یہ آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں بات پوری کروں۔ دیکھیے اصل چیز کیا ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بسائی گئی۔ بالکل صحیح۔ اب ہمارا سارا میڈیا جو اس وقت تربیت کر سکتا ہے پوری قوم کی، اور قوم کو ایک اعلیٰ معیار دے سکتا ہے۔ دیکھیے ہمارا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا میں 96 نمبر پر آ چکا ہے، 96 نمبر پر آ چکا ہے۔
اس سے کہ ہم قوم کی تربیت نہیں کر رہے. ہوں، اور ہمارے جو سردار ہیں، ہمارے نواب ہیں، ہمارے خان ہیں، ہمارے سیاستداں ہیں، ہمارے فوج کے جرنیل ہیں، وہ خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جاہل رہیں، اور ان کی چودراہٹ قائم رہے گی جب یہ سارے کے سارے جاہل رہیں گے. اور اس وقت بھی 80 سال گزرنے کے باوجود پاکستان کے بڑے بڑے حصوں میں ہم جس علاقے کے وہاں کا یہی حال ہے. نہ وہاں بجلی ہے، نہ وہاں گیس ہے. ہمارے 2 کلومیٹر سے بڑی لائن، ہیوی لائن گزری جو اسلام آباد پہنچ رہی ہے. ہم وہاں، سوئی بھی ہمارے قریب ہے جہاں پر نہ ہمیں بجلی دی ہے، نہ گیس دی ہے، نہ وہاں سکول ہے، نہ کالج ہے، نہ سڑک ہے، نہ کوئی چیز ہے. رات کو بیچارے آج کل بھی پوری رات بچے جاگتے ہیں. سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے، دین اسلام کیا شریعت تو کہتا ہے کہ شریعت جب تو حرام گوشت قوم کو کھلایا جائے ان کی سزا، ان کو کوڑے مارے جائیں، ان کو کیا بالکل کیا ان کے جائے؟ لیے کوڑوں کا حکم ہے شریعت کا. لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ یہاں تو گدھا، یعنی یہ جرم بھی بہت بڑا ہے، لیکن اس سے بڑا جو جرم ہو رہا ہے کہ بچیوں کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے. مجھے خود ایک جج نے بتایا، اس نے کہا جی دیکھیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہے، یہ قاتل ہے، یہ زانی ہے، اس نے عصمت دری کی ہے، اس نے لوٹا ہے، ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے، لیکن وکیل کو ایسے حربے آتے ہیں کہ وہ ہمیں گھیر کر اس مقام پر لا کھڑا کرتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے یہ کہ اس کو رہا کریں. نہیں، اس سے پہلے سر جی پولیس جو ہے وہ جو چلان تیار کرتی ہے، جی پولیس ملزم کے لیے ساری سہولت پیدا کر دیتی ہے. ایسا بھی ہے. تو یہی عرض کر رہا ہوں نا، جب تک سسٹم تبدیل نہیں ہوگا. ایک گدھے کا مسئلہ نہیں ہے، گدھے کے گوشت کا. یہاں تو بے حساب لوگ قتل ہو رہے ہیں، اور بچوں کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں، اور بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور پورے ملک میں ڈاکوں پر ڈاکے مارے جا رہے ہیں. پورا اسلام آباد اس وقت چوری اور ڈاکوں کی زد میں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہمارے کتنے ساتھیوں کی گاڑیاں چوری ہو چکی ہیں بیچارے، موٹر سائیکلیں جاتے ہیں. پولی کلینک ایک ساتھی گئے بیوی سمیت، جب اندر کچھ کام سے گئے بچوں کو شاید دکھانا تھا، واپس آئے تو موٹر سائیکل غائب، گاڑیاں غائب ہو رہی ہیں. مولانا صاحب جو ہمارے اس یہاں لیے رشوت بھی عام ہے. مسئلہ صرف ایک نہیں ہے یہ جو گدھے کا ہے اگر، لیکن یہاں قانون ہی نہیں ہے نا. اور پھر جو یہ سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو حالانکہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، آپ کو پتہ ہو وکیل کو کہ یہ مجرم ہے، یہ قاتل ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ گدھے کا گوشت کھلایا ہے، یہ کتے کو گوشت کھلا رہا ہے، تو آپ اس کو کیس نہیں لے سکتے. لیکن یہاں کیس لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو بھی بری بھی کرائیں گے، اور بندے بری ہو بھی جاتے ہو ہیں. بھی جاتے ہیں، کیونکہ وہ گھیر گھار کے ان کو سارے چور دروازے معلوم ہوتے ہیں، اور جتنا بڑا وکیل ہوتا ہے اس کو اتنے چور دروازے معلوم ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں مولانا صاحب، اس لیے تو ہم عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک کا نظام بدلو. اور اللہ نے ہمیں اتنا پیارا قانون قرآن و سنت کا نظام دیا ہے، تو وہ کیوں نہیں لاتے، اس کو کیوں نہیں اپناتے. جو محبت کے دعوے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہیں، صحابہ کرام سے بھی ہیں، اور اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے ہیں، لیکن اس نظام کو لانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مولانا صاحب جو ایک رشوت کے پیسے سے آپ بندہ جو ہے، ایک افسر یا اس کی اولاد ایک رشوت کے پیسے سے بکرا گوشت کھاتے ہیں، مٹن کھاتے ہیں یا مرغی کھاتے ہیں رشوت کے پیسے سے، اور ایک براہ راست گدھے کا گوشت کھاتے ہیں، اس میں سے دونوں میں سے بڑا جرم کون سا، بڑا حرام چیز کون سی ہے؟ دیکھیے رشوت کا مقام تو بہت زیادہ ہے، اور وہ بھی اپنی جگہ ہے، دونوں ہی بڑے جرم ہیں. اب اس کا فیصلہ تو فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، تو مفتی حضرات ہی کریں گے، لیکن بہرحال جرم تو دونوں جرم ہیں، اور رشوت تو بہت بڑا جرم ہے. اور ہمارے یہاں تو رشوت عام ہے، قدم قدم پر رشوت ہے. اس لیے اس ملک کا جو نظام ہے اس وقت تباہ ہو چکا ہے. ہمارا ملک کا جو نظام ہے تباہ ہو چکا ہے. اور یہاں صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کے مسائلستان بن گیا ہے، اور ملک ٹیکسستان بن گیا ہے، اور اتنی مہنگائی کر دی ہے. ابھی جو تاجر ہیں وہ بیچارے رو رہے ہیں. ابھی بھی ایک تاجر آیا ہوا تھا، کہتا جی کیا کریں مول صاحب، اور اتنی رشوت ہے. ابھی ایک جو ہے ہمارے تاجر دوست ہیں، تو وہ بیچارے آئے تو رو رہے تھے، جی میرے 8 کروڑ کے سامان پھنسا ہوا، اور بڑی رشوت مانگ رہے ہیں، اور میں دے نہیں رہا، اور وہ چھوڑ نہیں رہے. ایک اور
ایک اور تاجر نے بتایا کہ جی میری کوئی 12 کروڑ کا سامان پھنسا ہوا ہے، ہوں، لیکن وہ مانگ رہے ہیں، بہت بڑی رشوت مانگ رہے ہیں اور میں دے نہیں رہا، وہ سارا پکڑا ہوا سامان۔ اور وہ ضائع ہو جائے گا پڑا پڑا۔ اس ملک میں رشوت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ویسے بھی ملٹری کورٹ کام کر رہی ہیں نا، سیاسی کیس وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، سزائیں بھی ہو رہی ہیں، کیا ایسے کیسز جو ہیں جو سر عام لوگ پکڑے جائیں ملٹری کورٹ میں نہیں چلنے چاہیے؟ دیکھیے ملٹری تو اس کا خود برا حال ہے، کیونکہ ملٹری سب سے زیادہ اس وقت دنیا کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ہوں، جب آپ میں نے تو پہلے عرض کیا نا، یہ حدیث سے پہلے پیش کی کہ دنیا کی محبت، آپ جو ہمارے ملٹری کے لوگ ہیں ٹھیک ہے اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ دنیا کی محبت میں بسے ہوئے ہیں۔ ان کے آپ اثاثے چیک کر لیں، دنیا سے یہاں سے رخصت ہو گئے یا اس وقت بڑے بڑے یا ریٹائر ہو گئے، کتنے اثاثے ہیں ہوں، ان کے، آپ گھر چیک کر لیں۔ اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے ملک کے اندر کہ آپ سب کے گھر سب کے چیک کریں، علماء سے شروع کریں، مجھ سے شروع کریں، دیکھیں ہمارا تو یہ دفتر ہے، ہوں، تو آپ ان کے ذرا دفتر سب کے چیک کریں۔ ہوں، علماء کے یہ بھی شہزادے اور بادشاہ بن چکے ہیں ہمارے علماء، ہوں، اور اسلام کی بات، نفاذ اسلام کی بات تو تقریباً اکثر نے بند کر دی، چھوڑ دیے۔ چھوڑ دی۔ اور اس وقت علماء نے فلسطین کے جہاد کے فرض ہونے کا فتویٰ جاری کیا ہوں، اور کہا حکومت جہاد کرے، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ حکومت اگر نہیں کرتی تو ہم پر سب پر فرض ہو جاتا ہے، اور ہم پر فرض ہے علماء پر، اور خاموش ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں سر جی، آپ نے لال مسجد نے شراب خانوں کعبہ خانوں کے خلاف بڑی زبردست کمپین چلائی آپ لوگوں نے، اب یہ جو کتوں کا اور گدھوں کا اور مردار گوشت جو قوم کو کھلایا جا رہا ہے، اس کے خلاف کوئی کمپین چلائیں گے آپ؟ دیکھیے ہم تو جو مجموعے کے اس پر چلا رہے ہیں، جو مجموعہ جو نظام ہے، جو جس میں رشوت بھی ہے، جس میں سود بھی ہے، سود کا نظام بھی ہے، جو انتہائی وہ ہے، ظلم ہے، تو ہم تو، اور پھر اس وقت جو یعنی یہ چیز اپنی جگہ اہم ہے، اس وقت جو فلسطین کے مسلمان جس طرح جانیں دے رہے ہیں بیچارے بھوک کے ساتھ، وہ ہم تو اس پر قوم سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ بھئی قوم کھڑی ہو۔ آج انشاءاللہ یہ جو سامنے ہمارے یہ جو بیٹھے ہوئے نا لوگ، امریکہ کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے اوپر ہمارے، یہ اگر ہٹ جائیں تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ قوم 1 مہینے کے اندر اسرائیل کو فتح کر لے گی، صرف 1 مہینہ، انشاءاللہ 1 مہینے سے زیادہ نہیں لگے گا۔ اس قوم کو دے دیں آپ، اور فوج پیچھے ہو جائے، صرف فوج پیچھے ہو جائے، یہ قوم آگے آ جائے، تو اس قوم کے اندر اللہ نے وہ جذبہ رکھا ہے، یہ قوم کے اندر وہ جذبہ رکھا ہے کہ الحمدللہ اس میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ 1 کروڑ فوج انشاءاللہ 4-5 دن میں تیار ہو جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ اسرائیل فتح کر لیں گے اور اپنے بھائیوں کی مدد کر جائیں گے۔ لیکن اس طرح جو وہ مر رہے ہیں، جو جانیں دے رہے ہیں، ان کے بچے، ایک بچہ جان دے رہا ہے، ہر تھوڑی دیر میں ایک بچے کی جان نکل رہی ہے، یہ سب سے الارمنگ مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے نہ کیا اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ قرآن میں خود اللہ فرماتے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا علیم، اگر نہیں نکلو گے میں تمہیں عذاب دوں گا۔ تو ہم نہیں نکل رہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری فوج نہیں اٹھ رہی، تو جب نہیں اٹھے گی تو اللہ کے اب عذاب آ رہے نا۔ اب دیکھیں نا انواع و اقسام کے عذاب، بارش آتی ہے، پہلے بھی بارشیں آتی تھی لیکن تباہی مچا رہی ہے، اور پتھروں کا سیلاب پہلے بہت کم دیکھا، اچانک 50-50 30 گاڑیاں پتھروں کے سیلاب میں جا رہی ہیں، اور وہاں ہوٹل بنے ہوئے ہیں اور بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قادر ہے اوپر سے عذاب بھیجے، نیچے سے یا تمہیں آپس میں لڑوائے، اور اللہ فرماتے ہیں میں عذاب دوں گا اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے۔ ہم جہاد کے لیے نہیں نکل رہے، پوری قوم بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، میں اپیل کرتا ہوں حکومت سے، فوج سے اپیل کرتا ہوں، خدا را اللہ کا عذاب آنے والا ہے تم پر، اور اس ملک میں حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ خانہ جنگی میں آپ ٹھہر نہیں سکو گے، تمہیں نکلنا پڑے گا ساروں کو، خانہ جنگی ہونے والی ہے اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت میں، اور یہاں سے بھاگو گے سارے۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ صرف پیچھے ہٹ جائیں اور فوج اتنا کہہ دے جی ہم ملک کے اندر رہیں گے، ہم باہر نہیں جا رہے، ہم عوام کو اجازت دیتے ہیں، اگر عوام اپنی تنظیمیں بنائیں اور ہمیں ہماری طرف سے اجازت ہے، پہلے بھی تو ہوتی تھی، ایک اور دور تھا جب سوویت یونین کے خلاف جنگیں ہوتی تھی تو حرکت الجہاد تھی، حرکت المجاہدین تھی، جمعیت المجاہدین، بہت ساری تنظیمیں تھیں،
کام کر رہی تھی، جیش محمد تھی، صرف انہیں کو اجازت دے دیں کہ جی آپ کو اجازت ہے ہماری، آپ فلسطین پہنچیں، تو 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ آزاد ہو جائے گا۔ اور اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، صرف یہاں سے 60-70 لاکھ انسانی ایک کلاشنکوف کے ساتھ ہی چل پڑے نا، تو اس اسرائیل کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بالکل صحیح کہا ہے۔ صرف ایک اور انشاءاللہ پاکستان میں اتنی کلاشنکوفیں ہیں، بہت ہے، خیبر پختونخوا میں بہت ہے، بلوچستان میں بہت ہے، سندھ میں بہت ہے، صرف ہمیں اجازت دے دیں، ہم صرف قوم ان کا لحاظ کر رہی جو اوپر بیٹھے ہیں، لیکن یہ زیادہ عرصے تک لحاظ مجھے نہیں لگتا چلے گا۔ یہ جو بچے ہیں نا، یہ جو مر رہے ہیں، یہ جو ڈھانچے ان کی آہیں نکل رہی ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں یہ اوپر پہنچ رہی ہیں، یہ جو ڈھانچے بن رہے ہیں بچے، صحیح۔ آپ سوچیں آپ کا بچہ ڈھانچہ بن رہا ہو بھوک سے، ایک دن آپ کو شام کو کھانا نہ پکے نا گھر میں، تو سب کی حالت غیر ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور ان کی حالت دیکھے ذرا کیا ہے، اور ٹرکوں پر ٹرک کھڑے ہیں، سینکڑوں ٹرک لین پہ کھڑے ہیں، مصر نہیں چھوڑ رہا، مصر کو بھی سیدھا کریں گے، وہاں بھی ساری یہی فوج کی حکومت ہے بدماش کی، بدماشوں کی۔ اب صدر مرسی تھا، وہ جمہوری ترتیب سے آیا تھا، انتخابات سے آیا تھا، اس کو ہٹا دیا سب کو۔ لیکن جمہوریت کو تو آپ زہر قاتل سمجھتے چلیے ہم تو قتل سمجھتے ہیں، یہ تو ٹھیک سمجھتے ہیں، یہ تو مان لینا اس کو، ہم ان کے لحاظ سے کہنا، ہم تو غلط سمجھتے ہیں کہ وہ تو آیا تھا، اس کیا تو اس لیے مصر کا یہی حال ہے، سعودی عرب کا یہی حال ہے، سعودی عرب کے اندر یہی صورت بنی کھڑی ہے۔ تو اس لیے ہم تو عرض کر رہے ہیں کہ اردن میں یہ کیفیت ہے، بڑے وسائل ہیں ان کے پاس، صرف پاکستان، اور مجھے اللہ کی رحمت سے میں نے تو کل جمعے میں یہی اپیل کی ہے قوم سے کہ آپ جہاد کی تیاری کریں، دعائیں شروع کر دیں، ہم نے پہنچنا ہے فلسطین انشاءاللہ۔ اگر یہاں اجازت حکومت دے دیتی ہے، نہیں دیتی تو اسلامی انقلاب پاکستان میں پہلے نمبر پر آئے گا، کیونکہ اس نظام سے قوم تنگ آ چکی ہے۔ میں خود بھی تبصرے سن رہا ہوں صاحب شاکر صاحب اوروں کے، وہ کہتے ہیں یہ قوم اندر سے تنگ آ چکی ہے اس نظام سے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ تو ناظرین، یہ مولانا صاحب کے دلی جذبات آپ نے سنے۔ ہم تو گدوں والا ایشو جو ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ قوم کو لگاتار جو ہے لاہور سے اسلام آباد تک، پشاور تک، کراچی تک گدوں اور کتوں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، اور مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ رشوت جو ہے وہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اب رشوت کے پیسے کے ساتھ آپ مٹن کھائیں یا آپ مرغی کا گوشت کھائیں یا جو بھی حلال کھائیں، لیکن گدے سے زیادہ وہ حرام ہے، بڑا جرم ہے۔ بہرحال یہ جو گدوں کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اپنے ویلاگس میں کہ 14 میٹرک ٹن گدے کی کھالیں جو چائنا سمگل ہوتی پکڑی گئی تھی۔ وہ کیس ابھی ری انکوائری میں ہے، دوبارہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے۔ اب دیکھا آپ نے کہ گدوں کی کھالیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں، یہ اسلام آباد میں بہت بڑی فیکٹری پکڑی گئی ہے، یعنی گوشت عوام کو کھلایا جا رہا ہے اور گدے کی کھالیں چائنا کے لیے تیار کی جا رہی ہیں۔ یہ اسی طرح یہ جیسے قربانی پہ اشتہارات لگتے ہیں مختلف تنظیموں کی طرف سے کہ قربانی کی کھال جو ہے فلاں کے لیے، اور یہاں گدے کی کھال جو ہے وہ چائنا کے لیے الگ سے تیار کی جاتی ہے۔ شمشاد مانگٹ اور مولانا عبدالعزیز صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔